الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حضرات، آج کا جو ہمارا ویڈیو ہے وہ اس سلسلے میں ہے کہ ہرجائی اور وفادار میں فرق کیا ہوتا ہے. ہرجائی کسے کہتے ہیں اور وفادار کس کو کہتے ہیں؟ اس کو سمجھانے کے لیے تھوڑا سا میں آپ لوگوں کو قرآن مجید کے اندر آیت یہ ہے. اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے ابراہیم علیہ السلام کے لیے کہ ابراہیم علیہ السلام حنیف تھے. حنیف کی معنی ہے یکسو، سب سے کٹ کر علیحدہ ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہو جانا. اس کو یکسو کہتے ہیں کہ سب سے کٹ جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دل لگا لے، تو اس کو کہتے ہیں حنیف. تو وہ حنیف کس طرح سے تھا؟ سب سے کٹ کے ابراہیم علیہ السلام کس طرح کا حنیف بنا؟ تو قرآن مجید کہتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم والوں سے کہا وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا، تمہارے درمیان میں اور میرے درمیان میں عداوت والبغضاء، دشمنی اور نفرت، یہ ابداً، ابدا کہتے ہیں ہمیشہ، ہمیشہ کے لیے رہے گی. حتیٰ تؤمنوا باللہ وحدہ، جب تک کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو اکیلا نہیں مانو گے. اللہ تعالیٰ کے علاوہ جو اور تمہارے الہ بنائے ہوئے ہیں تم نے ان کا انکار جب تک نہیں کرو گے، ان سے کٹ آف نہیں ہو جاؤ گے، تب تک تمہارے درمیان میں اور میرے درمیان میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بغض، بغضاء، عداوت اور عداوت دشمنی یہ قائم رہے گی، نفرت ختم نہیں ہوگی. تو معلوم ہوا جس سے پیار ہونا چاہیے اس سے محبت ہونا چاہیے، اور اس کے خلاف جو لوگ ہوں ان سے نفرت ہونی ضروری ہے. محبوب کے نافرمانوں سے، دشمنوں سے نفرت ہونا ضروری ہے، ورنہ محبت پوری نہیں ہوگی. محبت کے ساتھ ساتھ نفرت بھی ایمان کا جز ہے. اگر اللہ تعالیٰ کے نافرمانوں سے نفرت نہیں تو اللہ تعالیٰ سے محبت میں بھی پھر پکے ہم نہیں ہیں. اگر کسی دوست کے جو دشمن ہیں ان سے ہماری نفرت نہیں تو وہ دوست کے بھی ہم وفادار دوست نہیں کہلاتے. تو ہرجائی کی معنی ہے ہر جگہ دل لگانے والا. ہرجائی کی معنی ہے ہر جگہ دل لگانے والا، ہر ایک سے، ہر ایک کے پیچھے نمازیں پڑھنے والے، ہر ایک کے ساتھ دل لگانے والا، ہر ایک کے ساتھ محبت. اور وفادار کہتے ہیں جو ایک سے لگا لے اور دوسروں کو پھر چھوڑ دے، اس کو کہتے ہیں وفادار. تو مرزا صاحب عموماً محمد علی مرزا صاحب، یہ اس کے جتنے بھی لیکچر ہیں، ویڈیوز ہیں، ان کے اوپر اثرات اور ان کے نتیجہ کیا نکل رہا ہے لوگوں کے اوپر کہ لوگ نتیجتاً ہرجائی بن رہے ہیں، وفاداری سے کٹ آف ہوتے جا رہے ہیں، وفاداری ان سے مفقود ہوتی جا رہی ہے، اور مرزا صاحب ہرجائی بنا رہے لوگوں کو. تو اس سلسلے میں نے سوچا کہ لوگوں کے سامنے رکھوں کہ وفادار کس کو کہتے ہیں اور ہرجائی کس کو کہتے ہیں. اس کے لیے میں تھوڑا سا مثال دوں گا، تو کسی کو اگر وہ مثال اشا بھی معلوم نہ ہو تو پلیز وہ مائنڈ نہ کرے، کیونکہ میری نیت اصلاح کی ہے اور کسی کو تکلیف دینے کی میری نیت نہیں ہے. مثلا ایک شخص کے پاس، آپ لوگوں کے پاس ایک کتا ہے. وہ کیا کرتا ہے کتا؟ رات کو جب آپ کے جو دشمن آتے ہیں ان کے ساتھ لڑتا ہے. اگر وہ چھوٹا ہے تو آپ کے پاس آ کر، چارپائی کے پاس آ کر وہ اٹھانے کی کوشش کرتا ہے، بھونکتا ہے، آوازیں نکالتا ہے. اور اس کے ساتھ اگر لڑ نہیں سکتا تو آپ لوگوں کو اٹھانے کے لیے وہ آتا ہے. اگر بڑا ہے تو وہ ان کے ساتھ لڑتا ہے، اندر آنے نہیں دیتا، آپ کے مکان کے اندر آپ کی حفاظت کرتا ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ ایسے کتے کو کہا جائے گا وفادار کتا ہے. عموماً ہم کہتے ہیں نا کہ کتا یار بڑا وفادار ہے، لیکن کتے سے زیادہ وفادار تو گھوڑا ہوتا ہے، کیونکہ وہ جنگ میں بھی چلا جاتا ہے، سامنے تیر لگتے ہیں، تلواروں کی جو ہے نا آوازیں آتی ہیں، اس کے باوجود کہ گھوڑا پیچھے نہیں ہٹتا. کتا شاید بھاگ جائے لیکن گھوڑا پھر بھی آگے ہوتا ہے میدان جنگ میں.
کتا نہیں جا سکتا۔ تاہم چلو ہم اتنا تو مانتے ہیں نا کہ کتا وفادار ہے، تو کتے کی وفاداری کس طرح کی ہے؟ وہ اس لیے کہ جو دشمن آتا ہے، جو نقصان دینے کے لیے، اس کے مالک کو نقصان دینے کے لیے آ جاتا ہے، یہ اس سے لڑتا ہے، اسے لڑتا ہے، اور اگر چھوٹا ہے لڑ نہیں سکتا تو چلو مالک کو اٹھانے کی کوشش کرتا ہے، اس کے پاس آ کر آوازیں نکالتا ہے، بھونکتا ہے کہ اٹھو، تیرے دشمن تیرے دروازے پر آئے ہوئے ہیں۔ تو اس لیے ہم کہتے ہیں یہ وفادار کتا ہے۔ لیکن کتا دوسری طرف اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہر جائی کیا ہوتا ہے، کس طرح کے ہوتے ہیں۔ یہ تو ہوا وفادار کہ مالک کے نقصان دینے والے کے لیے، دشمن کے لیے وہ ان کو کاٹے اور ان سے لڑے، اس کو کہتے ہیں وفاداری۔ لیکن ایسا کتا ہے آپ کے پاس گھر میں پالا ہوا ہے جو مالک کو رات کو نقصان دینے والے آتے ہیں ان کے ساتھ لڑتا بھی نہیں ہے، بھونکتا بھی نہیں ہے، مالک کو اٹھاتا بھی نہیں ہے۔ مالک آئے تو اس کے سامنے پوچھ ہلا کر اس کا استقبال کرے، اور چور وغیرہ جو رات کو آئیں وہ کتا ان کے سامنے بھی وہی پالیسی ہو جو مالک کے ساتھ ہے، جس کا وہ کھاتا ہے پیتا ہے، اس کے ساتھ بھی وہ پوچھ ہلا کر اس کا استقبال کرے۔ اور چور وغیرہ آئیں تو ان کے اوپر بھی نہ بھونکے، نہ آوازیں کچھ نکالے، نہ کچھ کرے، نہ ان سے لڑے، اور ان کے سامنے وہ پوچھ ہلا دے، تو ہم کہتے ہیں یہ کتا لوسی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اردو میں بھی ایسے کتے کو لوسی ہی کہا جاتا ہے۔ تو ایسے کتے کو لوسی کہا جاتا ہے، کیوں کہ اس کی پالیسی جو مالک کے ساتھ ہے، مالک کے ساتھ جو نقصان دینے والے ہیں اس کے ساتھ بھی اس کی پالیسی وہی ہے، جو مالک کے خلاف ہیں ان کے خلاف جو ہے نا اس کی کارروائی وہی ہے۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ کتا جو ہے یہ لوسی ہے، یہ وفادار نہیں رہا۔ جانوروں کے لیے تو ہم لوسی کہہ سکتے ہیں، لیکن انسانوں کے لیے اس کی عظمت کو دیکھتے ہوئے پھر شاعروں نے ایسے آدمی کا نام رکھا ہے ہرجائی۔ تو اس شخص کو ہرجائی کہا جاتا ہے جو حق والے کے ساتھ بھی ہوں اور جو حق والے کے خلاف ہوں، جو بدعتیں بنائیں، جو شرک کریں، جو اللہ رسول کے مقابلے میں آئیں، جو قرآن حدیث کو مفہوم کو بگاڑیں، معنوی تحریف کریں۔ آپ کی پالیسی ان کے ساتھ بھی وہی ہو جو حق والوں کے ساتھ ہے، حق والے کے ساتھ بھی آپ نماز پڑھیں اور ان کے ساتھ بھی نماز پڑھیں جو حق کا ٹکر کھاتے ہیں، جو حق کو مٹانے کی کوشش کرتے ہیں، جو کاؤنٹر کرتے ہیں، حق کا مقابلہ کرنے کے لیے آ جاتے ہیں میدانوں میں۔ اب آپ کی پالیسی دونوں کے لیے وہی ہو، ان کو چندہ بھی دیں اور ان کے ساتھ آپ جو نمازیں بھی پڑھیں، ان سے نکاح بھی پڑھوائیں، ان سے ہر تعلق رکھیں۔ تو یہ تو قرآن مجید میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ان کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے، سورۃ انعام، اور آیت نمبر ہے 159، ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا تو کسی شے میں ان سے واسطہ نہیں ہونا چاہیے، کسی بھی شے میں۔ تو چندہ دینا یہ شے نہیں ہے اور نماز پڑھنا یہ شے نہیں ہے، آپ تعلق رکھ رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کر رہے ہیں۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وفاداری سکھائی ہے، ابراہیم علیہ السلام نے وفاداری سکھائی، لیکن مرزا صاحب ہمیں ہرجائی بنا رہا ہے، بے وفائی سکھا رہا ہے، لوگوں کو ہرجائی بنا رہا ہے۔ تو یہ چیز جو ہے نا اس کی سمجھنے کی کوشش کریں کہ ہرجائی اور وفاداری میں کیا فرق ہے۔ یہ تو مرزا صاحب تو ہمیں وہ چیز سکھا رہا ہے نا کہ چمن والو چمن میں یوں گزارا چاہیے کہ باغباں بھی خوش رہے اور راضی رہے صیاد بھی، کہ چمن میں اس طرح سے رہو، باغ میں اس طرح سے رہو کہ باغ کا مالک بھی خوش ہو، اور صیاد جو رات کو مالک کو نقصان دینے کے لیے آئے، باغ کو اجاڑنے کے لیے لوگ آئیں، چوری کرنے کے لیے آئیں، تو وہ بھی تم سے خوش رہیں، مالک بھی خوش رہے، اور جو باغ کو اجاڑنے کے لوگ آ رہے ہیں، چور وغیرہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، وہ بھی تم سے خوش رہیں، تو باغ میں اس طرح سے رہو۔ تو مرزا صاحب تو آپ لوگوں کو اس دنیا کے باغ میں اس طرح رہنا سکھا رہے ہیں کہ سب کو خوش کرو، کوئی بھی تم سے ناراض نہ ہو، شیعہ بھی خوش ہو، بریلوی بھی خوش ہو، سنی بھی خوش ہو، وہابی بھی خوش ہو، سب کے پیچھے نمازیں پڑھو، سب کو تم چندہ دو۔ ہم کہتے ہیں یہ سارے مسلمان ہیں، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ، علمی اختلاف کے باوجود ہم ان کے پیچھے نمازیں بھی پڑھیں گے، الگ اپنی کوئی مسجد نہیں بنائیں گے، چندہ بھی ان کو دیں گے جو ان کی زندگی موت کا مسئلہ ہے۔ اس طرح سے تم اللہ تعالیٰ کے محبوب بن جاؤ گے؟ نہیں، تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ پھر وہ ہرجائی ہو جاؤ گے۔ یار ایسی تو بیوی بھی اچھی نہیں لگتی جو ہرجائی ہو، ہر ایک کے ساتھ دل لگائے،
ایسی تو بیوی بھی پسند نہیں جو شوہر کے ساتھ جس طرح سے اس کی پالیسی ہو، اور جو شوہر کا مخالف ہو ان کے ساتھ بھی اس کی دل لگی ہو، شوہر کے ساتھ بھی اس کی دل لگی ہو، دل لگائے رکھے، اور جو شوہر کے دشمن ہوں ان کے ساتھ بھی دل لگائے رکھے، ایسی ہر جائی عورت کو بھی کوئی انسان پسند نہیں کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں ہمیں وفاداری سکھائی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہو ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہی ہے بھی نہیں ہے، ہی سیکھو، ہی وفاداری کا الفاظ ہے، لفظ ہے، ہی تو اے اللہ تجھے سے ہی مدد مانگیں گے، تیری ہی عبادت کریں گے، یہ وفاداری ہے۔ لیکن جب یہ کہیں نا ہم اے اللہ تیری بھی عبادت کریں گے اور تجھ سے بھی مدد مانگیں گے تو پھر ہم ہر جائی بن جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے گھر کا طواف کرو تو یہ قبریں جتنی ہیں، درگاہیں ہیں، ان کے طواف کا انکار کرو تو پھر وفاداری ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کے کعبۃ اللہ کا آپ طواف کرتے ہیں لیکن کلندر اور علی حجویری اور امام بری کے درگاہوں کا بھی طواف کر رہے ہیں تو آپ ہر جائی بن گئے، مشرک بن جائیں گے، وفاداری نہیں ہوگی۔ ہی کرو، صرف کعبے کی ہی طواف کرنی ہے، صرف عبادت اللہ تعالیٰ کی ہی کرنی ہے، صرف مدد اللہ تعالیٰ ہی سے مانگنا ہے۔ جب ہی آ جائے گی تو پھر وفادار ہے۔ جب بیوی کہے نا شوہر کو کہ تو ہی میرا شوہر ہے، تو ہی میرا محبوب ہے، ایسی بیوی پسند کرتے ہیں، ایسی بیوی کو اچھی بیوی کہا جائے گا۔ لیکن اگر بیوی کہے کہ اے میرے شوہر تو بھی میرا محبوب ہے، تو بھی میرا شوہر ہے، بھی کرنے سے ہر جائی بن جاتا ہے بندہ۔ تو ایسے کہو کہ حق والے جماعت جو گروہ جس کو کہتے ہیں مرزا صاحب، بس اس کے ساتھ نمازیں پڑھیں گے، اوروں کے ساتھ نمازیں نہیں پڑھیں گے، اسی کے ہی ہو جائیں گے حق والوں کے ساتھ۔ اور حق کی شکل ایک ہوتی ہے، باطل کی شکلیں بہت ساری ہوتی ہیں، حق کی شکل صرف ایک ہوتی ہے۔ تو صرف یہی کہو نا کہ ہم مسلم ہیں اور مسلم کے پیچھے نماز پڑھیں گے، لیکن جو فرقہ کرتے ہیں بریلوی دیوبندی وہابی وغیرہ یا اس طرح کے، ان کے پیچھے ہم نماز نہیں پڑھیں گے۔ ہم کہتے ہیں یہ سارے مسلمان ہیں، بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ، علمی اختلاف کے باوجود ہم ان کے پیچھے نمازیں بھی پڑھیں گے، الگ اپنی کوئی مسجد نہیں بنائیں گے، چندہ بھی ان کو دیں گے جو ان کی زندگی موت کا مسئلہ ہے۔ صرف ہم مسلم ہیں اور مسلم کے پیچھے نماز پڑھیں گے تو پھر آپ ہوں گے وفادار، ورنہ آپ ہر جائی کہلائیں گے۔ ہر جائی بھی کہنا سیکھو بھائی، ہر جگہ پر بھی نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ ہی کو پسند کرتا ہے، بھی کو نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی، ابراہیم علیہ السلام نے بھی سب کو چھوڑ دیا تھا، باپ، گھر، وطن، عزیز، اقارب، رشتہ دار، اور اللہ تعالیٰ کا ہو کر رہ جاتا، آگ میں جانا پسند کیا۔ لیکن مشرکین سے نفرت کو مٹانا کہتا ہے نہیں مٹاؤں گا جب تک کہ حتیٰ تؤمنوا باللہ وحدہ، جب تک اللہ اکیلے پر ایمان نہ لے ہو تب تک یہ نفرت رہے گی۔ تو تمہارے دلوں کے اندر بھی نفرت رہے، نفرت یہ ایمان ہے، ایمان۔ جس دل کے اندر محبوب کے دشمنوں کے خلاف نفرت نہیں تو وہ محبوب سے محبت میں سچائی نہیں ہے۔ محبوب سے وہ تو منافق ہو جاتا ہے، منافق کی ہر ایک کے ساتھ لگتی ہے، سب کے پیچھے نماز پڑھے نا ہم ان کے پیچھے نمازیں بھی پڑھیں گے، چندہ بھی ان کو دیں گے جو ان کی زندگی موت کا مسئلہ ہے، تو پھر سمجھ لو یہ منافق ہے، سب کو راضی کرنا چاہتا ہے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ۔ جب ایمان والوں کے ساتھ ملیں، حق والوں کے ساتھ ملیں، کہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، لیکن جب جو نہ حق والوں کے ساتھ ملیں تو کہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ نہ حق والوں کے ساتھ ملیں کہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، حق والوں کے ساتھ ملیں کہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ تو یہ تو منافقین کا شیوا ہے۔ یہ کیا بنا رہا ہے؟ منافقین بنا رہا ہے مرزا صاحب، ہر جائی بنا رہا ہے۔ تو بھائیو ہر جائی جماعت کو چھوڑو، وفادار بنو، حق والی جماعت کو پکڑو، صرف مسلم ہو کر رہو اور مسلمین کے صرف پیچھے نماز پڑھو، باقی سب کو چھوڑو، ہر جائی نہ بنو۔ تو میرے بھائی حضرت علی سے پوچھا گیا کہ کتنے ہیں دوست ہوتے ہیں اور دشمن کون کون سے ہیں؟ یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ نہج البلاغہ ہے۔ علی علیہ السلام بیان کرتے ہیں کہ اے لوگوں تمہارے ثلاثتن، تین ہے دوست، وعداؤ کا ثلاثتن، اصدقاؤ کا ثلاثتن، تمہارے دوست بھی تین ہیں اور تمہارے دشمن بھی تین ہیں۔ تیرے دوست کا دوست بھی دوست ہے، تیرا دوست بھی دوست ہے تیرا، اور عدو
عدو کا، تیرے دشمن کا جو دشمن ہے وہ بھی تیرا دوست ہے، اور عدو وہ کا تیرا ذاتی دشمن بھی تیرا دشمن ہے، وہ عدو صدیق کا، اور تیرے صدیق تیرے دوست کا جو دشمن ہے وہ بھی تیرا دشمن ہے، تیرے دوست کا دشمن، وہ اس کو بھی دشمن سمجھو، دوست کا دشمن، وہ صدیق عدو کا، اور تیرے دشمن کا جو دوست ہے وہ بھی تیرا دشمن ہے، دشمن کا دوست بھی دشمن ہے، اور دوست کا دشمن بھی دشمن ہے، اور تیرا دشمن ذاتی وہ بھی دشمن ہے، تین دشمن اور تین دوست۔ اللہ کے بندے، اللہ کے دشمن جو بدعت اور شرک کرتے ہیں ان کے پیچھے نماز پڑھو گے تو میں تو جاہل ہوں، ہاں اس کو دوست بناتے ہو، جاہل ہوں، ہاں ان کے ساتھ نمازیں پڑھو گے، ان سے جنازہ پڑھواؤ گے، جن کے اللہ تبارک و تعالیٰ دعائی قبول نہیں کرتا، جن کے اوپر جنت ہی حرام ہے، اس کے نہ نماز نہ روزہ قبول کچھ بھی نہیں ہے، تو اس کے پیچھے پھر نماز پڑھ کر کیا حاصل کرو گے؟ وَمَن یشرک باللہ، اللہ تعالیٰ نہیں فرماتا وَمَن یشرک باللہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہے تو اس کے اوپر جنت اللہ تعالیٰ نے حرام کر دی، دوزخ کو اس کا ٹھکانہ ہو گیا، اس کا تو کوئی روزہ نماز حج زکوٰۃ قبول نہیں ہوئی ہے۔ جب تم اس کے پیچھے نماز پڑھو گے تو تمہاری نماز کیسے قبول ہوگا؟ مشرک کے پیچھے جب تم نماز پڑھو گے اس کی کوئی چیز قبول نہیں ہو رہی، شرک کی وجہ سے، ایسے ہی بدعتی کی وجہ سے، تو تمہاری پھر کہاں سے ہوگی کہ تم نے اس کو امام بنایا ہوا ہے؟ جو اللہ کا دشمن ہے، جو اللہ میں نقص ڈھونڈتا ہے، مشرک اللہ تعالیٰ میں نقص ڈھونڈتا ہے، نقص نکالتا ہے۔ کون سا نقص ہے شرک؟ کہ اللہ تعالیٰ اکیلا کام نہیں کرتا، لہذا اس کا شریک بنایا جائے، فلاں کام میرا مدد، میری مشکل کشائی، میری تکلیف کو اللہ اکیلا دور نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو ملاؤں تو پھر وہ میری مدد کرے گا، یا پھر اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ سے مایوس ہو جاتا ہے اور دوسروں میں امیدیں رکھتا ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں، قبر والوں میں امید رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ میں امید نہیں رکھتا کہ یہ اللہ تعالیٰ میری مدد کرے گا، میری مشکل کشائی کرے گا، اللہ تعالیٰ سے مایوس ہے، دوسروں میں امید رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ میں وہ نقص اور ڈھونڈ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی کمتر تعظیم کر رہا ہے۔ یار حالت تو یہ ہے آج کل کی اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ کا کسی کو قسم دو نا تو جلدی اٹھا لے گا جھوٹا بھی، لیکن اس کو کہو نا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قسم اٹھاؤ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قسم اٹھاؤ، یا پنجتن کا قسم اٹھاؤ، وہ نہیں اٹھائے گا، کیونکہ ڈرے گا۔ ان کی عظمت اللہ تعالیٰ کی عظمت سے زیادہ کی ہوئی ہے لوگوں نے، پنجتن کی عظمت اللہ تعالیٰ کی عظمت سے زیادہ سمجھتے ہیں لوگ، کہ جھوٹی قسم اٹھاؤں گا پنجتن کی، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پکڑا جاؤں گا، ذلیل ہوں گا، اللہ تعالیٰ کی لوگوں کو جھوٹی قسم دے دو اٹھا لیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی عظمت ڈاؤن کیا ہوا ہے، ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھو گے۔ جو کہتے ہیں علی ولی اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا علی اللہ تعالیٰ کے اوپر حاکم ہے، ولی کی معنی شیعہ طریقے میں دوست کی نہیں ہے، وہاں پر حاکم کی ہے۔ علی ولی اللہ، علی اللہ تعالیٰ کا حاکم ہے، اللہ تعالیٰ کا سربراہ ہے، علی اللہ تعالیٰ کا سردار ہے، علی اللہ تعالیٰ کا نگہبان ہے، یہ معنی لیتے ہیں وہ۔ تو یہ کتنا بڑا کفریہ جملہ ہے، کتنا بڑا کفریہ کلمہ ہے۔ ایسے لوگوں کے پیچھے نمازیں پڑھو گے، اور جو جنہوں نے کلمے بنائے، خود مرزا صاحب بتاتے ہیں لا الہ الا اللہ اشرف رسول اللہ، لا الہ الا اللہ صادق گنگوئی رسول اللہ، اس طرح سے جن لوگوں نے کلمے بنائے وہ ان کے پیچھے نمازیں پڑھو گے۔ اور اس طرح سے اور جو بابے ہیں بریلوی وغیرہ جو شرک کرتے ہیں، قبروں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں زناؤں کے اڈے کھولے ہوئے ہیں، وہاں پر لوگوں کی عزتیں بھی لوٹتے ہیں، شرک بھی بتاتے ہیں، عقیدہ بھی خراب کرتے ہیں، تو کیا ان کے لوگوں کے پیچھے نمازیں پڑھیں گے جو اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ منا کم سمجھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی اس کا حق نہیں دیتے، اللہ تعالیٰ کی پوری قدر نہیں کرتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری قدر نہیں کرتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر اور اماموں کی پیروی کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مقابلے میں امام کے قول کو آگے رکھا ہوا ہے، اللہ کے حدیث کو رد کر دیتے ہیں، قرآن کی آیت کو رد کر دیں گے، اپنے امام اور علماء کی باتوں کو نہیں چھوڑتے، جو اپنے علماء کو رب بنایا ہوا ہے جن لوگوں نے، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، علماء اور درویشوں کو رب بنایا ہوا ہے جنہوں نے، ان کے پیچھے نماز پڑھو گے جن کی عبادت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں قبول ہی نہیں کرتا، تو تمہاری کیسے قبول ہوگی؟ اور بھائیوں یہ بھی دیکھیں آپ، پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی نقص نکالتا ہے بدعتی، کہ اللہ کے رسول نے دین مکمل نہیں کیا،
کچھ چیزیں جو اچھی ہیں، نعمتیں ہیں، وہ چھوڑ گئے۔ اگر یہ عید میلاد النبی یہ نعمت ہے تو اللہ تعالیٰ تو فرمائے تھے وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نعمتی، میں نے تمام نعمتیں جو دین کے حساب سے تھی وہ دے دی تمہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی ہیں۔ اگر یہ عید میلاد النبی بھی نعمت ہے ہمارے لیے ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً بتاتے، پھر کہتے کہ 3 عیدیں منایا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مناتے، صحابہ مناتے، اہل بیت مناتے، یہ عید میلاد النبی انہوں نے نہیں منائی، تو یہ کہاں سے نعمت لے آئے؟ یہ قرآن مجید کی آیتوں کا انکار ہو رہا ہے۔ تو بدعتی یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کے رسول نے دین مکمل نہیں پہنچایا، لہذا دین کو ہم مکمل کر رہے ہیں، اس میں ایڈیشن کرتے ہیں، نئی نئی چیزیں لاتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول میں نقص ڈھونڈیں، اللہ تعالیٰ میں نقص اور عیب نکالیں۔ اللہ کے بندے پھر آپ ان کے ساتھ نفرت نہیں کرتے۔ جو اللہ تعالیٰ کا دشمن ہے اس کو دشمن سمجھو، یہ ہے محبت اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ جو اللہ تعالیٰ کا دشمن ہے، اللہ تعالیٰ کے جو ڈاکو ہیں آپ کے دین کے، دین میں انہوں نے کمی بیشی کی ہوئی ہے۔ جو دین کے دنیا کے ڈاکوؤں سے اپنے اولاد کو دور رکھتے ہو، اور دین کے ڈاکوؤں سے اولاد کو کہتے ہو کہ ان کے پیچھے جا کر نماز پڑھو۔ دنیا یار اتنی پیاری ہے کہ 60 70 80 ہزار خراب نہ ہو، اولاد کو روکتے ہو کہ یہ ڈاکوؤں کا علاقہ ہے، ادھر نہ جاؤ، ڈاکو لوٹ لیں گے، احتیاط کرتے ہو۔ لیکن وہ جو دین کے ڈاکو ہیں ان سے پرواہ نہیں کرتے، اللہ کا اپنے دشمنوں سے بھاگتے ہو، اور اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کو گلے لگایا ہوا ہے، ان کو اعزازات سے نوازتے ہو۔ یہ امامت کیا ہے؟ اعزاز دینا ہے، بہت بڑا اعزاز ہے۔ رسول اللہ جس کو اعزاز دیتے تھے نا، کوئی امامت بناتے تھے۔ 1.25 لاکھ نبی اکٹھے ہیں بیت المقدس میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی طرف جا رہے ہیں رات کو۔ یہ جبریل نے کس کو یہ اعزاز بخشا امامت کا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا آپ امامت کرائیں۔ یہ اعزاز ہے امامت، بہت بڑا رتبہ ہے یہ امامت۔ ابو بکر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری دنوں میں جب بیماری میں مبتلا تھے تو کس کو یہ اعزاز دیا امامت کا؟ جو سب سے افضل ترین شخصیت تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے، امام مہدی بھی آئیں گے قیامت سے پہلے پہلے، تو یہ اعزاز کس کو ملے گا؟ بہت سارے لوگ ہوں گے، لیکن امامت کون کرائے گا؟ امام مہدی کرائے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام پیچھے اس کے نماز پڑھیں گے، کیونکہ یہ اعزاز ہے۔ سب سے متقی شخصوں کو اس کو آگے کھڑا کر دو۔ یہ کدھر ہے کہ وہ جو اللہ رسول کا نافرمان ہے، اللہ رسول کے خلاف باتیں کرتا ہے، قرآن میں جو ڈاکو ہے شریعت کا، جو شرک کر رہا ہے، جس کے سارے اعمال برباد ہو جاتے ہیں، ان کے پیچھے تو نماز پڑھ کے تمہیں ہرجائی بنا رہا ہے مرزا صاحب۔ تو میں کہتا ہوں ہرجائی جماعت میں نہ جاؤ بھائی، اور ہرجائیوں کو چھوڑو اور وفاداری کا ثبوت دو، چھوڑ دو، صرف ایک کا ساتھ دو۔ جو ایک کے ساتھ ہوتا ہے وہ وفادار ہوتا ہے۔ ہی کرو، ہی بس ایک ہی کے ساتھ رہیں گے، دوسروں کو چھوڑ دیں گے، بھی نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ آپ اور میں قرآن حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔